شیر کو پنجرے میں بند کر کے پاکستان پیپلز پارٹی نے چابی اپنے پاس رکھ لی ہے. ابھی آپ دیکھیں ارسا کا ہوا تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہوگا. ابھی انہوں نے کہا کہ جی پی آئی اے کی نچکاری ہوگی. میرا خیال ہے جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں وہ اپنا مقدمہ خود تحریر کر رہی ہیں کہ یہ قوم اور یہ نظام اس قابل نہیں ہے کہ پاکستان کو بچا سکے. بینیفیشری ہیں, ان کو پھر وہ نقصان اٹھانا پڑے گا جس کے بارے میں پھر ہم سب اس کا شکار ہوں گے. میں جمہوریت کو واحد اور سر اٹھایا نہیں 8 فروری 2024 کے الیکشن میں تباہی نظر آئی ہے سر. ان بڑی بڑے وڈیرے جاگیردار سرمایہ دار گرے ہیں سر, بڑا بڑا نام گرا ہے سر. ٹھیک ہے, نظام نہیں گرا نا, نام گرا تو دوسرا آ تو گیا. نظام کیسے گرے گا سر؟ ایک جاگیردار نے دوسرے جاگیردار کو گرایا ہے نا, ایسا تو نہیں ایک مزدور نے گرا دیا. نہیں, عام آدمیوں نے بھی گرا ہے سر. کہاں پہ نام لیجئے, کون سا آپ دیکھیں نا پی ٹی آئی کے عام آدمی لوگوں نے بھی تو, ایک عام کوئی وڈیرا نہیں ہے, جاگیردار نہیں ہے, کہاں پہ لائر ہے, کسی نہ کسی پنجاب کے ایریا میں نہیں اتنا مشہور ہے تو نام پتہ ہونا چاہیے نا. بھٹو صاحب کے دور میں بھٹو صاحب نے 70 میں 17% مڈل کلاس کے لوگوں کو دیا, 77 میں تو 5% کو بھی نہیں دیا. ٹھیک ہے نا, تو نہیں 70 میں تو دیا تھا اور گرا تھا اس پہ. نہیں 17 میں 17%. 77 میں تو دوبارہ آ گئے تھے سر, وہ دوبارہ آ گئے تھے وڈیرے جاگیردار سرمایہ دار. جی وہ تو بولا 17 میں تو فگر بتا رہا ہوں نا. 1970 میں بھی 17% لوگوں کو دیا تھا دیہی علاقوں سے جو کہ وڈیرے نہیں تھے. باقی شہری علاقوں سے جہاں سے جیتنا نہیں تھا کراچی سے کھڑا کر دیا کچھ لوگوں کو, تو آپ ان کو تو کاؤنٹ نہ کریں نا. چلیں اچھا سر یہ بتائیں, فیصل واڈا صاحب ایم کیو ایم کی طرف سے جو ہے وہ آپ کے سینٹ کے نہیں ایم کیو ایم کی طرف سے ایم کیو ایم سپورٹ کر رہی ہے. ایم کیو ایم کے امیدوار نہیں ہیں ان کے پاس, کیونکہ ان کو پروپوزر سیکنڈرز کا چاہیے تھا, اور اس وقت جو مفاہمتی ایک ماحول ہے اس میں اتنا کیا جا سکتا ہے وہ ہم نے کر دیا ہے. اور نہیں سر کیوں کیا سر, آپ نے ایک ایسے شخص ہم نے زرداری صاحب کو بھی کیا تھا نا, آپ نے زرداری صاحب کو بھی کیا تھا. آپ نے غلط کام کر دیا تو یہ بھی کریں گے آپ؟ نہیں یہ تو کوئی دباؤ ہے سر آپ کے اوپر؟ ان کو فیصل واڈا کو کہا جاتا ہے, فیصل واڈا تک صاحب درخواست ہو سکتی ہے, دباؤ نہیں کہہ سکتے اس کو. اچھا درخواست ہے, یہ دباؤ نہیں ہے. ہاں, اور فیصل واڈا صاحب کیا اس میں آپ کے تنظیمی اختلافات بھی ہیں, سننے میں آ رہا ہے ایسا ہے سر؟ جی اس پہ آپ لوگوں سے کہتے ہیں دعا کرتے رہیں تنظیمی اختلافات پیدا کرنے کے, انشاءاللہ نہیں ہونے دیں گے. اچھا ایسا نہیں ہے تو آپ ایسا مرجر بھی نہیں دیکھا ہوگا جو ہم نے کیا ہے. اچھا ووٹ اور اسی میری موجودگی میں ہی ہوا ہے. اچھا فیصل واڈا کو ووٹ ملے گا سر؟ ووٹ کے بارے میں تو انہوں نے ہم سے نہیں تقاضا کیا. آپ صرف کہا ہے کہ آپ ان کو تائید کر دیں. جی ہاں. اچھا سننے میں آ رہا تھا کہ پیپلز پارٹی آدھا کرے گی کام, آدھا آپ کریں گے, تو انہوں نے پورا بوجھ آپ پہ ڈال دیا. اچھا ہم سے تو مدد مانگی تھی, کتنی اور اتنی کی بات نہیں کی تھی. اچھا یہ چیز آپ کے سامنے ہے. حالانکہ واڈا صاحب زرداری صاحب سے ملے تھے, جھنڈا بھی پہنا, گلے بھی لگایا, اور ایک تاثر ہم تو کہہ رہے تھے زور سے گلے لگا لیں. لگ تو گئے تھے سر. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, اچھی بات ہے. لیکن آپ کو وہاں تک سر پہنچا دیا گیا کہ بھائی ان کی تائید کرو. نہیں انہوں نے ہم سے آپ جسٹیفائی کر سکیں گے اپنے ووٹرز کو سر؟ نہیں ووٹر ہمارا, کیونکہ ہمارے ووٹر کو جو ہے نا مسئلہ واڈا والا نہیں ہے, کیا ہے زیادہ والا ہے. اس کی اپنی بقا کا خطرہ ہے, اس کے مستقبل کا خطرہ ہے. اس کے لیے بھی آپ صدر پاکستان کو ووٹ دے دیتے ہیں سر. ملک کے وسیع تر مفاد میں کراچی کا مفاد گیا, مہاجروں کا مفاد کیوں گیا, کراچی کا مفاد کیوں گیا؟ ہماری معاہدہ ہوا ہے پاکستان مسلم لیگ نون سے. یہ کس طرح ڈائیورٹ کر رہے ہیں آپ؟ صدر کا کیا تعلق کراچی کے مفادات سے بھائی؟ صدر کا تعلق تو صوبے سے تو ہے نا سر. نہیں صوبے سے بھی نہیں ہے, صوبے میں ان کی جماعت ہے نا, تو دو چیزوں کو ملائے نا, ہم نے ایک صدر کو وہاں کر دیا ہے. مثلا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کل اگر سندھ میں ایم کیو ایم کی حکومت آتی ہے اور ایم کیو ایم کا چیئرمین جو ہے یا کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی ہے, وہ اگر صدر کے عہدے میں بیٹھا ہے تو اس کا کوئی انفلوئنس نہیں ہوگا اپنے؟ ہونا نہیں چاہیے جناب, ہونا نہیں چاہیے, لیکن ہے تو نہیں. تو آپ وہ بات کریں نا, ہم تو چاہ رہے ہیں کہ نہ ہو سر. آپ تو آئیڈیولوجیکل بات کر رہے ہیں نا. تو ہم تو کریں گے جب زرداری صاحب کا پاس آئینی عہدہ ہے تو وہ آئین کو مضبوط کریں. یہ والا کام ان سے ہم تقاضا کریں گے کہ آئین پہ آپ کی بات ہوئی سر اس سلسلے میں 140A کے حوالے سے؟ جی آپ کو کال کی تھی, انہوں نے آپ کی حمایت مانگی تھی, تو کیا آپ نے ان سے کہا کہ ہماری بھی حمایت کریں؟ بلاول بھٹو صاحب خود آئے تھے اور انہوں نے اس بات کی یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ ہم نے ان کے پاس بھیج دیا, وہ پڑھ لیں گے, ہمارے ساتھ بیٹھیں گے اور ہمیں بتا دیں گے اس پہ کیا اعتراض ہے. اب میں تو کہتا ہوں اس کو لے کے پریس کانفرنس کر دیں
کہ ان کے اس بیانیے پہ ہمیں جو ایم کیو ایم نے آئینی ترمیم کہی ہے اس سے یہ اختلاف ہے. اس نے کہا دلوں کو مضبوط کرو، میں نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ نے صرف کراچی کے لیے تو نہیں کہا ہے نا سر، آپ پورے پاکستان کے لیے کہا ہے. پھر وہ کیسے اختلاف کریں گے؟ تو نہ پھر لیکن ان کے لوگ ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وفاق کو کوئی حق نہیں پہنچتا ہے، یہ آپ کے صوبوں کا معاملہ ہے اور ہم دیکھیں گے اگر ضرورت پڑی. اول تو ہم نے بہت نہیں، دو باتیں ہیں نا، یہ کوئی ریاست، یہ آزاد ملک نہیں ہے جناب، صوبے، ٹھیک ہے، دھرتی ماں پاکستان ایسے ہی ہے سر. تو لگتے سے آپ تو مجھ سے وہ والا سوال کریں نا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں تو آئین و قانون کی بات کروں گا نا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.